درجن ادھر سے بھائی صاحب کا مولوی صاحب کو سلام کرتے ہیں اور بھائی صاحب یہ بات غلط ہے کہ آپ مولوی صاحب کو سلام کرتے ہیں اور اور نبی پروش کے سامنے کیوں بناتے ہیں؟ کسی کو حقیر جانو، کسی کو حقیر جانو۔ اسلام نے کہا کہ اسلام نے ہمیں مساوی رویہ یعنی برابر اختیار کرنے کو کہا ہے۔ اسلام نے کہا ہے چاہے کوئی مالدار ہو، کوئی بھنگی ہو یا پڑوس بھائی کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے مت پکارو۔ روز آمد استفادہ اور ایک روز عالم الشان بچوں کے اطلاع سے ایک پیغام لے کر جاؤ۔ عبد السلام بینکم، پر آمد پیرا ہو جاؤ اور اسلام کو زیادہ سے زیادہ فالو کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ ڈرامہ جسے اسی یک روزہ عظیم الشان اجلاس کے کمیٹیوں نے مل کر ایجاد کیا ہے۔ میرے دوستوں، اس ڈرامے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مساوی رویہ اختیار کیا جائے، اور کیوں نہ ہو جب ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا عمل پیرا ہوتے ہوئے یہ اعلان کر دیا تھا کہ آج سے جو بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر میری بیٹی اگر فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مساوی رویہ اختیار کیا جائے۔ تو میرے دوستوں، بچوں سے میں گزارش کروں گا خاموشی کا ماحول بنائے رکھیں، بس مختصر سا ہمارا پروگرام باقی ہے، اسے آپ کامیابی کی طرف لے جائیے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں ایک لیکچر دینے کے لیے کورونا وائرس پر محمد عدنان سے موصوف آئے اور اپنا لیکچر ساتھیوں کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کورونا وائرس کا سیل ہے، یہ کورونا بنگال جا رہا ہے۔ بنگالی بولتے ہیں یہ کرونا، وہ کرونا، دھیرے سے کرونا، آرام سے کرونا۔ السلام علیکم۔ یہ ہو گیا ان کا ڈرامہ ختم۔ میرے دوستوں، تو چلیے اس کامیاب ترین پروگرام کو آپ اور کامیاب بنائیں۔ ان چھوٹے ننھے منھے بچے کو چاند ستارے چھوٹیں گے، بس دو چار کتابیں پڑھ کر ہم جیسے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ تو چلیے ہم پروگرام کے آخری مکالمہ کورونا وائرس پر میں ذوالفقار کمیٹی سے گزارش کر رہا ہوں اپنا مکالمہ لے کر حاضر ہو اور ساتھیوں کے دلوں کو خوش کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، میں مدرسہ ریاض الاسلام چری کا طالب علم ہوں، آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے۔ میں جامعہ نور الاسلام کا طالب علم ہوں، جناب سوال کیجیے، انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ اگر جواب میرے ذہن میں نہیں آیا تو یہ جواب تنظیم بھائی صاحب دے گا۔ تو چلو بتاؤ، کیا احادیث سے ثابت ہے کہ وبا عذاب ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وبا ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے۔ کیا کورونا وائرس سے بھی پہلے کوئی وبا کسی امت پر آئی ہے؟ ہاں، وبا بنی اسرائیل اور دوسرے امتوں پر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے متعلق کچھ تعلیم دی ہے۔ وہاں صاحب کیا بات کرتے ہو؟ تمہارے پردھان نے جو لاک ڈاؤن کا قانون لگایا ہے وہ سب اسلام سے ہی لیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ
ہاں ہمارے صحابہ کرام کی زندگی میں وبا اتری تھی جس میں تقریباً 20,000 آدمیوں نے وفات پائی تھی. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کورونا وائرس سے بچنے کے طبی علاج کچھ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور روحانی علاج قصد سے نفس اخلاق چلو یہ مکالمہ ختم ہو گیا اور ہماری مجلس کے اختتام میں بہت ہی قریب ہے. تو میرے دوستوں یہ تھا ہمارا لاک ڈاؤن سے استفادہ اور یک روزہ عظیم الشان. کیونکہ ہم نے وقت کو کام میں لایا ہے اور کیوں نہیں, وقت چاندی ہے, وقت سونا ہے, وقت کانٹوں کا بھی بچھانا ہے, وقت ہے موتیوں کی مالا بھی, وقت ہے زہر کا نوالا بھی. کوئی ادنا ہے کوئی اعلیٰ ہے, وقت سے کون بچنے والا ہے. وقت دولت ہے, وقت ہے جاگی, وقت اجلاس کی بھی ہے شمسی. کوئی بلا ہو یا کوئی کاٹا, اچھے اچھوں کو وقت نے کاٹا ہے. وقت تھوڑی ہے, وقت ہے بارہ, وقت ہے کربلا کی بھی کا. تو دوستوں اب ہم اپنے روحانی علاج کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے مابین ایک تشریف لائے ہوئے خصوصی مہمان جناب ہمارے درسی ساتھی میں سے خصوصی مہمان جناب وسیم صاحب ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں, التماس کر رہا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں آپ کے دامن میں لاک ڈاؤن سے استفادہ اور یک روزہ بچوں کے عظیم الشان اجلاس سے یہ پھول رکھ رہا ہوں کہ آپ انہیں کوئی نصیحت سے نواز دیجیے, ان کے حوصلہ افزائی کے اندر اور اپنی ذاتی گفتگو ان کے سامنے پیش کر دیجیے. میں جناب وسیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ سامنے تشریف لائے اور بچوں کو اپنے ان کی گفتگو سے نوازے. خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی وسیم, خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اگر جینا ہے تو دنیا میں قرآن بچا جائے. شیخ چوری کرنا تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک چھوٹی سی مجلس, دیکھنے میں ویسے وہ چھوٹی سی مجلس نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے اندر برکت اور رحمت ایسے کر بھرا گیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. دوستوں یہ ہمیں جو بچوں کی شکل میں تھوڑا سا مشکل نظر آنا ہے, یہ آج ہمیں چھوٹا سا لگتا ہے, یہ ایک کھیل گروپ کی شکل میں نظر آ رہی ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک طرح کی مستی ہے, لیکن میرے عزیز دوستوں یہ چیز آپ کو آگے چل کر آپ کی زندگی کو, آپ کی لائف کو بدلنے والا ہے. اس لیے کہ جب آپ ابھی سے اس چھوٹی اور عمر سے کچھ کرنا سیکھ رہے ہیں, کچھ بولنا سیکھ رہے ہیں, گویا کہ آپ اپنے عوام اپنے قوم کو سمجھانے کے طریقے کی سیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ اس کو کس تک درجے تک پہنچا سکتے ہیں. اس لیے کہ میں آپ سے برا نہ مانو, ایک حقیقت کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا جو آج کل ہے, بڑے سے بڑے جو دنیا مدرسے میں طالب جو پڑھنے والے ہیں وہ زیادہ تر غریب طبقے کے بچے یہ علم حاصل کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی مالدار کے بچے طرف مدرسے میں تشریف لا بھی لیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ حفظ سے کر کے وہ اس تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں.
اور زیادہ سے زیادہ اگر کرتے ہیں تو عالم بنتے ہیں، لیکن اس سے استفادہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ غریب طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ مدرسے میں آنے کے بعد جدوجہد، اپنی محنت، اپنی کوشش سے اس عالم کے اندر دین کی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ اور ایک بات یہ بھی ہے یہاں کہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ عالم ہو، ان کے والد صاحب عالم ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچے، ان کے اولاد ہوتے ہیں تربیت یافتہ ہونے کے باوجود وہ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دنیا کے اندر صرف مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاندان کو اس اکابر میں شمار کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو موضوع حالت ہے اس کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے نورانیت پر بخشی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، علم کی قدر، علم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا نور ہے جو سب کو نہیں دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جب اس نے اپنی شکایت کی اپنے استاد کو کہ مجھے علم حاصل ہونے کی شکایت کی، تو اس کو کہا گیا تھا، ان کے استاد شیخ وقی صاحب نے کہا تھا کہ بیٹے علم ایک نور ہے، یہ سب کو عطا نہیں کیا جاتا۔ کیا کہا؟ علم ایک نور ہے، یہ سب کو نہیں عطا کیا جاتا، گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ اس کے بعد علم کی قدر کو اور بھی محمد علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ علم ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گمراہی سے نکال کر نور کی طرف اٹھا سکتا ہے۔ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم جب دل کے اندر ہو، علم جب دل کے اندر ہو، دل گویا کی جنت ہے، اور جب علم زبان پر ہو تو وہ زہریلے سانپ کے مانند ہے۔ میں آپ کو علم کی قدر پر ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک طالب علم، ایک غریب طالب علم، بہت محنتی تھا، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بچے محنتی ہوتے ہیں استاد کی نظر میں وہ شفیق ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ طالب علم، ان کا جوتا ٹوٹ گیا، تو بازار گیا اور موچی کے پاس کہا کہ میرے جوتا درست فرما دیجیے اور میں اس کے بدلے میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں گا۔ تو موچی نے کہا، ارے بھائی، جوتا صحیح کرنے کے 4 پیسے ہیں، مجھے مسئلہ سے کوئی مطلب، مسئلہ میں کیا پڑھوں گا یا پہنوں گا، لے کر جا، مسئلہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ طالب علم اس دن پڑھنے نہیں آیا مدرسہ۔ تو استاد صاحب نے درسگاہ میں کہا، وہ طالب علم کہاں گیا؟ تو کہا وہ پڑھنے نہیں آیا۔ جب 2-3 طالب علم کو گھر پر بھیجا کہ اس کو بلا کر لے کر آؤ، تو بلانے گیا تو طالب علم صاحب منع کر دیا، میں پڑھائی نہیں کروں گا آج سے۔ دوبارہ استاد نے بھیجا کہ جا کر کہو تمہیں پڑھنا نہیں ہے، لیکن اپنے استاد سے تو مل لو۔ تو وہ اپنے استاد کے پاس دوڑ کر آیا۔ استاد نے مجھ سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے پڑھائی نہیں کرنی۔ تو کہا بات کیا ہے، بات تو بتاؤ۔ کہا کہ میں نے جوتا صحیح کرنے گیا، میں نے موچی سے کہا ایک مسئلہ بتاؤں گا، اس نے کہا مجھے مسئلے کی ضرورت نہیں، مجھ سے پیسہ مانگا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور میں ایسی چیز سیکھ کر کیا کروں جس سے میری ضرورت پوری نہ ہو، جس سے میرے جوتا صحیح نہ ہو سکتا ہے، صحیح نہ حاصل کر کے میں کیا کروں؟ استاد نے کہا بیٹا بس اتنا ہی بات ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ استاد صاحب نے اس کو ایک موتی یعنی پتھر دیا اور کہا کہ گاجر والی کے پاس جا اور ان سے کہے کہ اس پتھر کے بدلے مجھے گاجر دے۔ تو وہ طالب علم گاجر والی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجھے اس پتھر کے بدلے گاجر دو۔ تو عورت کہی کہ بولا ہو گئی ہے، تو بولا ہو گیا ہے کہ پتھر کے بدلے کیا گاجر آئے گا؟ کہا چل بیٹا کوئی بات نہیں، مائیں سنے کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں ایک گاجر دیتا ہوں۔ اور استاد نے کہہ دیا کہ جو تم نے کہے، جو جواب سوال کرے وہ مجھے آ کر بتاؤ۔ تو طالب علم استاد سے آ کر کہا استاد مجھے اس نے ایسا کہا، پھر کہا اس پتھر کو لے کر ایک دکان کے پاس جا اور جا دکان کو صرف قیمت پوچھ کر اس کو پتھر کو واپس لے جا۔ تو طالب علم دکان کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے اس کا سامان دیجیے، اس کی قیمت دیجیے، مجھے اس پتھر کی قیمت دیجیے۔ دکاندار نے کہا اس کی قیمت 1000 روپے ہے۔ تو واپس طالب علم آ گیا، استاد کو صحیح کہا۔ پھر استاد کہا اس گھر کو پتھر کو لے کر نواب صاحب کے پاس گیا۔ جب نواب صاحب کے پاس گیا تو نواب صاحب نے اس پتھر کی قیمت 4000 روپے بتائی۔ تو طالب علم استاد نے کہا کہ بیٹے یہ علم جو ہوتا ہے نورانی علم، یہ پتھر کے مانند ہے، اس لیے کہ جب تم پہلی مرتبہ اس عورت کے پاس گیا وہ عورت کو اس پتھر کی قیمت معلوم نہیں تھا، کیا اس پتھر کی قیمت معلوم نہیں تھا، اسی وجہ سے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد جب تم دوسرے دکان کے پاس گیا تمہیں اس پتھر تو معلوم تھا لیکن پتھر کی حقیقت معلوم نہیں تھا، تو 1000 روپے دیا۔ جب تم نواب صاحب کے پاس گیا تمہیں نواب صاحب کو اس پتھر کی بڑی حقیقت معلوم ہے، اس لیے
لیے ایک طرح کی ہیرا ہے، یہ موتی ہے، اس لیے اسے 10,000 روپے دیا کہ بیٹے علم اسی طرح ہوا کرتا ہے کہ جنہیں معلوم نہیں ہوتا، جس کے اندر قدر نہیں ہوتی علم کی، جنہیں اس میں علم کی برکت نہیں معلوم ہوتا، تو وہ اس کے نزدیک علم ایک ایسے پتھر کے مانند ہوتا ہے کہ میرا عزیز دوستوں مجھے معلوم ہوا، آپ کو اس بات سے معلوم ہوا کہ علم کیسی برکت چیز ہے، کیسی قدر و منزلت والی چیز ہے۔ اسی دوران جب یہ گفتگو ہی چل رہا تھا، اسی دوران بادشاہی خط آیا امام صاحب کے پاس کہ کوئی مسئلہ گھر کے اندر ہو گیا ہے جسے جواب دینے کے لیے آپ کو تشریف لانا پڑے گا۔ تو استاد صاحب نے درخواست لکھا بادشاہ کو کہ میں نہیں آ پاؤں گا، مجھے معذرت ہے، لیکن میں اپنے ایک شاگرد کو میں بھیجتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بخوبی کا جواب دے گا، جس سے آپ کو مسئلہ سے مستفید ہو جائے گا۔ تو شاگرد گیا تو مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں رہوں گا، کیا کہا تھا کہ اگر میں چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں رہوں گا تو مجھے طلاق کر دے گا۔ تو شاگرد وہاں پر پہنچا اور شاگرد سے سوال کیا گیا کہ میں اپنی بیوی سے ایسا کہہ دیا ہے کہ اگر میں چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں رہوں گا تو طلاق واقع ہو جائے گا، تو کیا اس صورت میں کیا جواب ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ قرآن کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دنیا کی سب سے خوبصورت اور پاکیزہ چیز جو ہے وہ انسان ہے۔ کیا ہے؟ سب سے جو پاکیزہ چیز ہے وہ انسان ہے۔ اگر آپ انسان یعنی اگر آپ انسان پاکیزہ چیز نہیں ہوتا تو یہ سوال یعنی جو طلاق واقع ہو جائے، لیکن آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ قرآن کی دلیل ہے کہ انسان کا چاند سے زیادہ خوبصورت، انسان دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس چیز سے دلیل نکلتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، گویا کہ بادشاہ آپ بھی خوبصورت ہے۔ تو بادشاہ اس بات سے مستفید ہو گئے اور ان کو ایک ٹرک بھیج کر کیا دیا؟ مال دیا۔ ایک ٹرک بھیج کر شاگردوں کو مال دیا کہ وہ شاگرد اپنے استاد اور کہا کہ اپنے استاد کو سلام عرض کرنا اور یہ مال انہیں دے دے گا۔ تو استاد کے پاس وہ شاگرد آیا اور مال کو استاد کو پیش کیا، تو استاد نے کہا بیٹے یہ سارا تم رکھ لے، یہ ہوتے ہیں علم۔ کیا کہا؟ علم سے مال بھی آتا ہے، دنیا بھی آتا ہے، دنیا کی آخرت بھی آتا ہے۔ اس لیے آج سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور آخر تک محنت کرنے کی کوشش عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے مجلسوں کی افتتاح ایسے مجلسوں سے ہمیں افتتاح کی توفیق بخشے۔ اور میں ناظم مجلس اور صدر مجلس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے اور بار بار اس مجلس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مجلس کو کامیاب عطا فرمائے۔ میں دراصل مقصد ہے اس کے دل ہے ساتھی بھائی کا نام جو اس مجلس کے ناظرین ثابت ہے تو سلطان اللہ دعائیں اور سب کو پورے پروگرام کو تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آنے والے ساتھیوں کا زبردست استقبال پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصی مہمان جناب وسیم صاحب اور زیر صدارت جناب عبدالرحیم صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، بچوں، آپ کے لیے انعام کچھ آئے ہیں جناب عبد المجید کی طرف سے۔ اس مجلس کے اندر شریک ہونے والے ہر طلبہ کو 5 روپے اور 1 قلم کا انہوں نے انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مالی برکت عطا فرمائے۔ میں اسامہ سے گزارش کر رہا ہوں یہ لے جائے اور آپ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیں۔ تو میرے دوستوں، یہ مجلس ہم نے قائم کیا ہے، یہ مجلس ہم نے قائم کیا ہے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، بچوں کو راستہ دکھانے کے لیے اور بچوں کے اندر ایک ہمت پیدا کرنے کے لیے۔ آج خوشی کا دن ہے اس شخص کا جس نے اس پروگرام میں حصہ لیا، خوشی کا دن ہے اس شخص کا جس نے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے اپنے وقت کو نکالا ہے، خوشی کا دن ہے اس شخص کے لیے جنہوں نے اس پروگرام میں بھرپور خدمت سے اپنے آپ کو
सौंपा है। मेरे दोस्तों, मैं ये बात कहकर अपनी जगह लेना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो हमने किया है इसके मकासद भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले मैं एक बात कह दूँ, हमने इस प्रोग्राम के अंदर मुसावी रवैया का बहुत ही ख्याल रखा है। हर सूबे के बच्चे को हमने इस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किया है। हर सूबे के बच्चे को हमने हिस्सा दिया है किसी न किसी चीज़ में। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है किसी सूबे के बच्चे, तो वो उनकी सरपरस्त और कम हिम्मती की बात है। मेरे दोस्तों, मैं आपको सरपरस्त मजलिस जनाब तहसीन साहब की ये साइंसी दिमाग है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस मजलिस को जो आगाज़ किया गया, ये मजलिस हमने क्यों रखा? ये मजलिस हम लोग सिर्फ नहीं रखते हैं, बल्कि बड़े बड़े मदरसे में बच्चे बाज़ाब्ता एक बड़ा मजलिस करते हैं और चंद तलबा को बुलाते हैं और बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। उसी तरीके की रविश पर हमने अपना कदम बढ़ाया है मेरे दोस्तों, ताकि बच्चों की हौसला अफजाई मिले। और क्यों न बस चंद वक्त के बाद हमारी ज़िंदगी ऐसी आने वाली है जो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी होगी, उसके अंदर इल्म वालों की कदर की जाएगी और हर जगह इंसाफ का गौरव होगा। उसमें ऐसी शख्सियत की ज़रूरत पड़ेगी जो इल्म से भरपूर हो, तो यही दरबार में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं तमाम आए हुए मेहमान इज़्ज़त और जो बच्चों के सरपरस्त हैं उनसे एक बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि आप जो सरपरस्त बने हैं और इनके माँ बाप, इनके वालिदैन ने आपके हाथों में जो बच्चों को सौंपा है, ये आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये बच्चा कामयाब नहीं होता है और ये वक्त को ज़ाय करके अपनी ज़िंदगी फारिग होने के बाद जब ये रास्ते से भटकेगा और इन्हें कोई नजर नहीं आएगा, हमें क्या करना है? तो मेरे दोस्तों, ये पकड़ आपकी होगी और वो उनके जहन में ये बात आएगी कि मेरे सरपरस्त ने मेरी रहनुमाई नहीं की। इसलिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन्हें आप जैसा बनाना चाहे, जिस लाइन से आप इन्हें छोड़ना चाहे, तो मेरे दोस्तों इन्हें आप बना सकते हैं। ये चांद है, ये तारे हैं, ये सितारों की पाबंदगी के लायक है। आप जिस तरह से चाहे ये आप इस्तेमाल कर ले। मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ मैं इस मजलिस के सदार जनाब अब्दुल रहीम साहब ने उसे दरख्वास्त करूँगा कि उनको मजलिस से काम की दुआ करें। اللهم صل على